السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آمین یا رب العالمین. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائیاں اور بزرگیاں اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور مدبر ہے. اور درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین گرامی قدر، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج دنیا میں جتنے مذاہب کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، کافر ہو، مشرک ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، دوسری عبادتیں کریں یا نہ کریں، لیکن وہ ایک عبادت ضرور کرتے ہیں، اور وہ ہے سجدہ. یہ اور بات ہے کہ ایک مسلمان مومن توحید پرست خالص اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اور جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہے یا بدعتی ہے،
وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنی ناک اور پیشانی کو رگڑتا ہے. لیکن وہی سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے، اسی سجدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے. اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے ساری زندگی سجدے کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کبھی راضی نہیں ہوگا. یا ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کے لیے بھی سجدہ کرتا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے سجدے کو بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ کی ذات میں غیر اللہ کو شریک کر رہا ہے، اللہ کا ساجی اور اس کا پارٹنر بنا رہا ہے. تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے سجدہ کرے. سجدے کی فضیلت، اس کی اہمیت اور سجدے کی قسموں پر آج کچھ ایسی باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مجھے امید ہے کہ شاید آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، حالانکہ ہم بیانات سنتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں حالانکہ وہ قرآن اور حدیث میں ہیں، آپ پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، لیکن انداز الگ ہوگا. میں یہ کوشش کروں گا کہ اپنی آواز کو مائک کے ذریعے سے آپ کے کانوں تک پہنچاؤں، لیکن باقی دل میں اتارنے والی ذات نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ، کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ سے دعا کریں اور اس سے توفیق طلب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو، ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو خالص اللہ کے لیے سجدہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سورہ حج کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کیا کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کیا کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے کہا کہ 4 کام کرو، کامیابی تم کو ضرور ملے گی. 4 کام کیا ہیں؟ پہلا کام رکوع کرنا، دوسرا کام سجدہ کرنا، تیسرا کام عبادت کرنا اور چوتھا کام ہے خیر کے کام کرنا. مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ کام ایمان والا ہی کر سکتا ہے. بے ایمان کی بس کی بات ہی نہیں ہے، نہ وہ رکوع کرنا چاہتا ہے نہ سجدے کرنا چاہتا ہے. غیر اللہ کے سامنے جا کر کے اپنے سروں کو رگڑے گا، لیکن اللہ کے لیے نہیں کرے گا. تو اللہ نے ایمان والے سے کہا کہ اگر یہ 4 کام کرو گے لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے. سورہ حجر آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اپنے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں سے بنا لیجئے. پہلا حکم کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے. دوسرا حکم کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے ہے. یہ کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ دنیا کے اندر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق کس کے لیے سجدہ کرتی ہے؟ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ ترجمے پر غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا تم نہیں دیکھتے زمین اور آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ کون کون سجدہ کرتے ہیں؟ والشمس، سورج اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، والقمر، چاند اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، والنجوم، ستارے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، والجبال، پہاڑ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، والشجر، درخت اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، والدواب، چوپائے جانور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے انسان بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، بلکہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، عند غروب الشمس، اور سورج غروب ہونے ہی والا تھا۔ فقال ابا ذر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اتدری این تغرب الشمس، اے ابو ذر یہ بتاؤ یہ جو سورج ڈوبنے والا ہے ڈوب کر کہاں جاتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ تو میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے کیا معلوم سورج ڈوب کر کے کہاں جاتا ہے؟ قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی سب سے بڑی مخلوق ہے یہ کون؟ سورج ڈوبنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ فذلك قوله تعالی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھتے ہیں، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب سورج اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے تو کائنات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ جانور کیسے سجدہ کرتے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب قرآن کریم میں دے رہا ہے، کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔
کیا ان لوگوں نے مخلوقات میں سے کچھ چیزیں ایسی نہیں دیکھی جن کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ کے سامنے سرو سجود ہوتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ یعنی جب سورج نکلتا ہے تو سایہ اس طرف گرتا ہے، جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو سایہ اس طرف جاتا ہے، چاہے درخت ہو، پہاڑ ہو، جانور ہو، جتنی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سایہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ہماری عقل مانے نہ مانے لیکن اللہ کے کلام کو ماننا پڑے گا کہ یہ مخلوقات کس کے لیے سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ جب یہ ہر مخلوق، سورج چاند ستارے زمین آسمان، ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں کس کے لیے سجدہ کرنا چاہیے؟ ہمارا سجدہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ ہمارا سجدہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جب دنیا کی ہر مخلوق طوعاً و کرہاً اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو ہم انسان بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا سجدہ بھی اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ دلیل سورہ فصلت آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ دن اور رات یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں، دن اور رات اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سورج اور چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کا مطلب کیا ہے؟ انسان نہ دن کو لا سکتا ہے نہ رات کو لا سکتا ہے، نہ رات کو چھپا سکتا ہے نہ دن کو ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ اس کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ سورج اور چاند بھی اس کے حکم کے تابع ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دن اور رات، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کے لیے سجدہ کرو اور نہ چاند کے لیے سجدہ کرو۔ اگر مسلمان قرآن کریم کو صحیح پڑھے ہوتے آج یہ غیر اللہ کے سامنے سجدے نہیں کرتے۔ پڑھ تو رہے ہیں طوطے کی طرح، لیکن مسلمان قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا واضح آیت ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کے لیے سجدہ کرو اور نہ چاند کے لیے سجدہ کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم سجدہ کرنا ہی چاہتے ہو اس کو سجدہ کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا واضح آیتیں ہیں جی قرآن کریم کی، کتنا بہترین پیغام ہے، کتنی بہترین دعوت توحید ہے، لیکن انسانوں کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ غیر اللہ کے سامنے کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کے سامنے پوجا کر رہا ہے، کوئی زندوں اور مردوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جانوروں کی پوجا کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں حرام ہیں، شرک ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا سجدہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ سب سے پہلے جس نے سجدے کا انکار کیا وہ کون تھا؟ جی زور سے بولیے تھوڑا سا۔ ابلیس۔ پہلے ایک جواب شیطان پہ آیا، ہاں
اصل میں ابلیس بڑا ہے، شیطان اس کے چیلے ہیں. اور سجدہ جو ہے انسان اللہ کے لیے کرے، ابلیس کو یہ پسند نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یہ حکم دیا تھا، فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ کس کے لیے سجدہ کرو؟ آدم کے لیے سجدہ کرو. فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مان کر کے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابا، اس نے نافرمانی کی. واستکبر، تکبر اور گھمنڈ میں آ گیا. وکان من الکافرین، اور اس کا شمار نافرمانوں میں سے ہو گیا. اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے، وہ ابلیس کی اولاد ہے، وہ شیطان ہے جو اللہ کے لیے سجدہ کرنا نہیں چاہتا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر عبادت، ہمارا ہر رکوع، ہمارا ہر سجدہ، ہماری ہر دعا اللہ کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی رکوع کے قابل نہیں، کوئی قیام کے قابل نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، مگر اللہ. لا الہ الا اللہ، معبود برحق اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اللہ کے لیے سجدہ زندگی پر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ تو تھی سجدے کے تعلق سے قرآن کریم کی چند آیات اور احادیث. اب اصل موضوع میں داخل ہو رہا ہوں، وہ یہ ہے سجدے کی کتنی قسمیں ہیں. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ سجدے کی کتنی قسمیں ہیں، کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ غلط ہوگا تو درست کر لیں گے. سجدے کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی کتنے طرح کا سجدہ ہوتا ہے؟ جی، سجدے تلاوت ٹھیک ہے، ایک ہو گیا. سجدے سہو سجدہ ٹھیک ہے، دو ہو گئے. چلیے میں بول ہی دیتا ہوں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ سن کر کے صرف چھوڑتے ہوئے جانا نہیں ہے، سن کر کے یاد رکھ کے جانا ہے. اور آج کا یہ جو درس ہے یاد بھی رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو سکھانا ہے، بتانا ہے. سجدہ اس کی 4 قسمیں ہیں. اسلام میں سجدے کی قسمیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں. 5واں کوئی سجدہ ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی آدمی 5واں سجدہ کرتا ہے یا تو حرام ہے یا تو شرکیہ ہے. سنیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، 4 سجدے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 سجدہ نماز. کون سا سجدہ؟ نماز میں جو ہم لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی ہو، سجدہ نماز. دوسرا ہے سجدہ سہو. تیسرا ہے سجدہ تلاوت. اور چوتھا ہے سجدہ شکر. کتنے ہو گئے؟ 4. 5واں کوئی سجدہ ہے؟ نہیں ہے. دوبارہ گن رہا ہوں میں، یاد رکھنا ہے، آخر بیان تک لے کر کے چلنا ہے. آپ بولتے رہیں گے کیونکہ مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں کیا سو رہے ہیں. سوئیں گے تو نہیں انشاءاللہ تعالی. سجدے کی پہلی قسم کیا ہے؟ سجدہ نماز. دوسری قسم کیا ہے؟ سجدہ سہو. تیسری قسم کیا ہے؟ سجدہ تلاوت. اور چوتھے ہے سجدہ
شکر، پانچواں کوئی سجدہ نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی سجدے کی پانچویں قسم بیان کرتا ہے یا تو وہ حرام ہوگی وہ قسم یا تو وہ شرکیہ ہوگی. اب آئیے اس کی تفصیل میں ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں. سجدہ نماز، یہ سجدے کی پہلی قسم ہے. سجدہ نماز کا مطلب یہ ہے نماز کی جتنی قسمیں ہیں یا جتنے طرح کی نماز ہے ہر نماز میں سجدہ ہے. یہ تمام نمازیں جس میں سجدہ کیا جاتا ہے، اور یہ خالص کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے. چاہے وہ نماز فرض آپ پڑھ رہے ہوں، سجدہ کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے. چاہے آپ نماز سنت پڑھ رہے ہوں، سجدہ اللہ کے لیے. چاہے آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں، سجدہ اللہ کے لیے. اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جہالت والی بات ہے، فرض اللہ کے لیے، سنت نبی کے لیے، نفل ہمارے لیے. ایسا نہیں ہے. نام الگ الگ ہیں لیکن ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں. چاہے آپ فرض پڑھو، 5 وقتہ نمازیں، سنت پڑھو جو 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ کتنی سنتیں ہیں؟ 12 رکعت ہیں. نفل نمازوں میں تہجد کی نماز آ گئی، نفل نماز میں تحیت المسجد آ گئی، نفل نماز میں تحیت الوضو ہے، اشراق کی نماز ہے، سورج نکلنے کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز ہے، بارش کی نماز ہے، سورج گرہن کی نماز ہے، چاند گرہن کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے. نماز کی جتنی ساری قسمیں ہیں، جس طرح کی بھی نماز ہے، ساری کی ساری نمازوں کے اندر ہم سجدے کرتے ہیں. اور یہ سجدہ خالص کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ ہم لوگوں کو نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور جو آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں صرف جمعہ کے جمعہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں. آج کل وہ چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں جو نماز جنازہ پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے. اب اس میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں، میں گاؤں کے باہر ہوں، میں ذرا تھوڑا سا بزی ہوں، اور میرا وہ پارٹی آیا ہوا ہے، میں نہیں آ سکتا. بہانے بناتے ہیں. لیکن جب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس آدمی کی نماز جنازہ میں جانے سے وہ انکار کر رہا ہے، گاؤں والے ایک دن اس کی بھی نماز جنازہ پڑھیں. تو اس لیے اجر و ثواب کا باعث ہے نماز جنازہ. 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ جو دوسرے احکامات ہیں ان پر بھی ہم لوگوں کو عمل کرنا ہے. اچھا، ہم لوگ کسی آدمی سے جب پوچھتے ہیں نماز پڑھے کہ ہاں میں جمعہ کے جمعہ پڑھتا ہوں، وہ اتنا جلدی جلدی بولتا ہے جیسے 5 وقت کی نماز نہیں 6-7 نمازیں بھی پڑھتا رہے گا. اتنا جلدی جلدی بولتا ہے، جمعہ پڑھ لیتا ہوں میں. یہ جو نماز ہے ہم لوگ ایک کیلکولیشن کرتے ہیں، ایک حساب و کتاب کرتے ہیں کہ انسان جو ہے کتنے سجدے کرتا ہے. اچھا، جتنا زیادہ ہم سجدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اللہ راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے. جس کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو کہاں داخل کرے گا؟ جی، جنت میں داخل کرے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کر کے سمجھتے ہیں میں مرا تو سیدھا جنت میں جاتا ہوں. تو جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں بیوقوف ہے. تو اس لیے سوچیں، ایک کیلکولیشن کرتے ہیں ہم لوگ، دن اور رات میں کتنے وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ 5 وقت کی. 5 نمازوں میں یعنی 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس میں کتنی رکعتیں ہیں؟ ابھی گن رہے ہیں، یاد نہیں؟ 17 رکعتیں ہیں. صبح کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4. کتنے ہو گئے؟ 17 ہو گئے. ہر رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 2 سجدے. تو 17 کو آپ ڈبل کریں گے تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 30 پر
4 سجدے، 34 سجدے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ کتنے سجدے کر رہا ہے؟ 30 پر 4 سجدے کر رہا ہے۔ ابھی وہ سنت کو چھوڑ دیں، نفل کو بھی چھوڑ دیں، خالی یہ کون سا کیلکولیشن ہو رہا ہے؟ فرض نماز کا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم 30 پر 4 سجدوں کو ضرب دیتے ہیں 30 سے، یعنی ایک مہینے سے، تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 1020 سجدے ہو گئے۔ کتنے؟ 1020 سجدے ہو گئے۔ یعنی ایک آدمی اگر مہینے میں پوری نمازیں پڑھتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، تو وہ گویا کہ کتنے سجدے کر رہا ہے؟ 1020 سجدے کر رہا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ ایک مہینے میں، یعنی 30 دن میں۔ اگر ہم اسی 1020 سجدے کو 12 سے ضرب دیں گے تو کتنے بن گئے؟ 12 مطلب 1 سال سے ضرب دے دیے تو کتنے بن گئے؟ 12,240 12,240 سجدے ہو گئے۔ کتنے سال کے؟ 1 سال کے۔ 5 وقت کی نمازوں میں 34 سجدے ہو گئے۔ ایک مہینے کی نماز اگر ہم پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 1020 سجدے ہو گئے۔ اگر 1020 کو ہم 12 سے یعنی 1 سال کو ضرب دیتے ہیں تو ہمارے سجدے ہوں گے 12,250۔ اب زندگی کا حساب لگائیں گے۔ کیسے لگائیں گے زندگی کا حساب؟ سب سے پہلے مسند احمد کی ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز، میری امت کی جو عمریں ہیں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں، اس سے بہت کم لوگ آگے جائیں گے۔ تو یہ امت کی عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال۔ 60 سے 70 سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس عمر میں ہوا؟ 63 میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو ٹھیک ہے، 63 میں سے ہم 13 نکال دیتے ہیں، 13 سال نکال دیں گے، بچے کتنے؟ 50 اگر بچتے ہیں تو 1 سال کے کتنے سجدے ہو رہے ہیں؟ 12,240 سجدے ہو رہے ہیں۔ 12,240 سجدے کو 50 سال سے اگر ضرب دیں گے تو سجدے کتنے ہوں گے؟ 6,12,000 سجدے۔ کتنے ہو رہے ہیں؟ 6,12,000 سجدے ہو رہے ہیں۔ اور یہاں آدمی مر رہا ہے، روزانہ سجدے نہیں کر رہا، مہینے میں سجدے نہیں کر رہا، سال میں سجدے نہیں کر رہا، اور یہ سمجھ کر کے جی رہا ہے میں مریا تو سیدھے جنت میں جاتا ہوں۔ تو 6,12,000 50 سال کے سجدے ہو رہے ہیں۔ یہ سجدے ہم کب کریں گے؟ آج تک سنے تھے کیلکولیشن، یہ 50 سال کے کتنے سجدے ہو گئے؟ 6,12,000 سجدے۔ اللہ اکبر! سوچو اور غور کرو، ایک آدمی اگر اتنے سجدے کرتا ہے، 6,12,000 سجدے کر رہے ہیں نا، اگر ایک سجدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا، ہمارا بیڑا پار۔ خالی ایک سجدہ۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ اللہ نے میری زندگی میں خالی ایک سجدہ قبول کیا ہے، مجھے اگر پتا چل جائے تو میں آج کے بعد سجدہ کرنا ہی چھوڑ دوں گا، کیونکہ اللہ کو پسند آ گیا نا سجدہ میرا۔ لیکن کس کو معلوم ہوتا ہے کون سا سجدہ، کس کا سجدہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام سے ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا رکوع کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے، اتنا روتے سجدے میں جا کر کے کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں سوج آ جاتی تھی۔ سجدہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھاتے تو وہ جگہ رو رو کر کے بھیگی ہوئی ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ تو بخشائے ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے،
اتنی لمبی عبادت کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اتنے لمبے سجدے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ ہم کہاں شکر گزاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والی آنکھیں دیا ہے، سننے والے کان دیے، بولنے والی زبان دیے، ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے، دل جو ہے دھڑک رہا ہے، کوئی فیس نہیں ہے۔ اللہ کہتا میری عبادت کرو، تمہاری ہر چیز درست ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو آدمی زیادہ سے زیادہ سجدے کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرض کے ساتھ سنت پڑھتا ہے، سنت کے ساتھ نفل کی بھی پابندی کرتا ہے، تو جو آدمی زیادہ سے زیادہ سجدے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو منور بنا دیتا ہے، نورانی چہرہ اس کا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو آدمی سجدہ کرتا ہے اس کو کبھی بھی برین ہیمریج کی بیماری نہیں آتی۔ اسٹروک آتا ہے نا دماغ میں کبھی کبھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے سر میں، ہمارے دماغ میں خون پہنچنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے، ایک تو رگ ہیں، رگ تو تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں کے اندر، اور دوسرے نس ہیں ہمارے جسم کے اندر۔ نس کا مطلب کیا ہے؟ بال سے بھی باریک ہے، بال سے بھی باریک، اس کے اندر خون پہنچنا ہے۔ اس کے اندر خون کب پہنچتا ہے؟ جب ہم سجدہ کریں گے۔ میڈیکل سائنس کیسے اس کی جو ہے دلیل دیتی ہے معلوم ہے؟ ہمارا دل کہاں ہے؟ لیفٹ میں ہے۔ ہمارا دل کہاں ہے؟ لیفٹ میں ہے۔ رائٹ میں ہو سکتا کیا دل؟ ہو سکتا ہے؟ ہوتا جی، لاکھوں میں ایک آدمی، کئی لاکھوں میں ایک آدمی کو لیفٹ میں نہیں بلکہ رائٹ میں بھی ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں اس کو۔ آپ سب میں سے رائٹ میں کس کو ہے؟ سب لیفٹ والے ہیں نا؟ چلیے ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دیکھیں، ہمارا جو دل ہے وہ ہمارے لیفٹ میں ہے۔ جب آپ تیسری منزل میں پانی کا ٹینک رکھے ہیں اور نل کھولتے ہیں تو نل میں پریشر پانی زیادہ آتا ہے، یا تھرڈ فلور میں ایک نل رکھے ہیں وہاں پر پانی اگر نل رکھیں گے تو وہاں پریشر اوپر زیادہ آئے گا یا نیچے پریشر زیادہ آئے گا؟ نیچے آئے گا۔ ہمارا جو دل ہے اس کا کام کیا ہے؟ یہ ہمارے خون کو پمپنگ کرتا ہے، پورے جسم میں پہنچاتا ہے۔ جب یہ خون پمپنگ کرتا ہے تو یہ جائے گا کہاں؟ زیادہ سے زیادہ کہاں جائے گا؟ نیچے جائے گا۔ اب اوپر پہنچانے کے لیے حالانکہ یہ پہنچتا ہے، لیکن اس کو اوپر پہنچانے کے لیے دماغ کی رگوں میں، نسوں میں پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کہا بندے تو سجدہ کر، پہنچانا میرا کام۔ تو جب ہم سجدہ کریں گے دماغی بیماری نہیں آتی۔ جو آدمی نمازوں کی پابندی کرتا وہ پاگل نہیں ہوتا، جو آدمی سجدہ کرتا ہے وہ آدمی کو سر کے درد نہیں آتا، جو آدمی سجدہ کرتا ہے اس کو برین ہیمریج نہیں آتا، جو آدمی سجدے لمبے کرتا ہے اس کے چہرے پر داغ دھبے نہیں آتے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، گنوانے کا وقت نہیں ہے، آگے 3 چیزیں اور بھی باقی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ تو دنیا کے فائدے ہیں، لیکن ہمارے سجدوں سے راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ارے زور سے بولو جی، کیا ڈھیلا انشاءاللہ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت مسجد میں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں سنتوں کی پابندی، ساتھ میں نفل نمازوں کی بھی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہ سجدے کی پہلی قسم ہے، سجدے نماز۔ دوسرا سجدہ ہے سجدہ سہو۔ سجدہ سہو، سجدہ سہو کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں
3 چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ کتنی چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو کرتے ہیں؟ 3 چیزوں کی وجہ سے۔ نماز میں زیادتی ہونے کی وجہ سے، نماز میں کمی ہونے کی وجہ سے، نماز میں شک ہونے کی وجہ سے۔ نماز میں کمی ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو کرتے ہیں، نماز میں زیادتی ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو کرتے ہیں، اور نماز میں شک ہونے کی وجہ سے ہم سجدہ سہو کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر یا عصر کی نماز پڑھاتے ہیں، راوی کو شک ہے کہ وہ نماز ظہر کی تھی یا عصر کی تھی۔ ظہر یا عصر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں، 2 رکعت سلام پھیر کے بیٹھ گئے۔ ظہر عصر کی نماز کتنے رکعت ہے؟ 4 ہے، 2 رکعت سلام پھیر کے بیٹھ گئے۔ اب سارے صحابہ کرام خاموش ہیں، شاید نماز میں اللہ تعالیٰ حکم دیا ہوگا 4 کی جگہ 2 پڑھو، سارے صحابہ کرام خاموش۔ اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت، اتنا ادب کیا کرتے تھے، آنکھ بھر کے نبی کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے تھے، سوال کرنا تو دور کی بات، خاموش بیٹھے ہوئے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہنے لگتے ہیں، ان کا نام اصل میں ان کے ہاتھ تھوڑا سا لمبے تھے، ان کو ذل یدین کہا جاتا تھا۔ وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کم نہیں ہوئی ہے اور میں بھولا بھی نہیں۔ اب دوسرے صحابہ کرام کو ہمت آتی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 4 رکعت پڑھانے والے 2 رکعت پڑھا دیے ہیں، شاید آپ سے بھول ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہم 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیے تو نئے سے 4 رکعت پڑھنا نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عام طور پہ لوگ کرتے ہیں ایسی حرکتیں، اب وہ جہالت ہے یا پھر ان کے اماموں کے اقوال ہیں یا مفتی صاحب کا کوفتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے 4 پڑھنے کی جگہ 2 پڑھ لیے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ 2 پڑھو، بعد میں 2 پڑھو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، نبی کی سنت ہے۔ پہلی چیز یہ معلوم ہوئی، 2 + 2 = 4، 4 ہو گئے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، 2 سجدے کیے، معاف کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے۔ اچھا، یہاں پہ یہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے، میں اس کی ڈیپ میں جانا نہیں چاہتا، بہت لمبی تفصیل ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، اس کے بعد سلام پھیرا، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، اس کے بعد 2 سجدے کیے۔ اب اس کی ایک تفصیل ہے، صرف آپ اتنا جان لیں کہ سجدے کی دوسری قسم کون سی ہے؟ سجدے سہو ہے۔ سجدے کی دوسری قسم سجدے سہو ہے۔ پہلی قسم ہے سجدے نماز اور دوسری قسم ہے سجدے سہو۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سجدے کی تیسری قسم وہ کون سی ہے؟ سجدے تلاوت۔ سجدے تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر 14 یا 15 سجدے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سجدہ زیادہ ہے، اور باقاعدہ اس میں سجدہ لکھا ہوا ہے۔ عربوں کو تو بتانے کی ضرورت نہیں، ان کو جب وہ آیت آ جاتی ہے تو وہ لوگ خود بخود سجدہ کرتے ہیں، اور ہمارے کیا ہے؟ باقاعدہ ہمارے اجمیوں کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، باقاعدہ مصلی بنا ہوا ہے، یہاں سجدہ کرو، کونے میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اسی آیت کے بالکل بازو میں وہ لائننگ سے ہٹ کر کے جو ہے اس کے حاشیے کے طور پر جو ہے سجدہ کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تراویح کی نماز میں امام صاحب اگر بتانا بھول گئے کہ بھئی پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں سجدہ ہوگا، اور اگر امام صاحب سجدے میں چلے گئے
جو لوگ امام کو دیکھ رہے ہیں وہ سجدے میں رہیں گے، باقی والے اوپر والے اگر ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ رکوع میں چلے جائیں گے۔ معلوم ہی نہیں ہم لوگوں کو، قرآن پڑھتے ہی نہیں نا، قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے، تو سجدہ کرنے کی بجائے لوگ کیا کریں گے؟ رکوع کریں گے۔ تو یہ جو سجدہ ہے اس کو سجدہ تلاوت کرتے ہیں۔ آپ اگر گھر میں تلاوت کر رہے ہیں، آپ دکان میں تلاوت کر رہے ہیں، آپ مسجد میں جو ہے تلاوت کر رہے ہیں، کہیں بھی تلاوت کر رہے ہیں، کوشش کریں سجدہ کرنے کی۔ اور یہ کتنے سجدے ہیں؟ ایک سجدہ ہے۔ سجدہ تلاوت میں کتنے سجدے ہیں؟ ایک سجدہ ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جیسے آیت آ گئی سجدے کی، قرآن بند کر دو، سیدھے چلے گئے اللہ اکبر سجدے میں، اور دعا پڑھیں گے۔ دعا اس طرح ہے، دو حدیثوں کو ملا کر کے ایک دعا بنتی ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ وبحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین بیہقی کے اندر موجود ہے، جو حدیث کی کتاب ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ایک سجدہ کرنا ہے اور یہ دعا پڑھنا ہے۔ اچھا، اب اس بات کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آیا سجدہ تلاوت واجب ہے یا مستحب ہے؟ اب پہلے یہ سمجھو کہ واجب کسے بولتے ہیں، مستحب کس کو بولتے ہیں۔ واجب کا مطلب یہ ہے کرنا ہی کرنا ہے سجدہ، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کریں گے تو اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سوال آپ سے ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ جی مستحب ہے۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر۔ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آپ نے سجدہ کیا، اور ایک مرتبہ آپ نے جو ہے سجدے کی جو ہے سورت تلاوت کی، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں 120 کی اسپیڈ میں ہے، یا آپ ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، سجدہ تلاوت کی آیت آ گئی تو کیا وہاں پہ ڈھونڈتے بیٹھیں گے آپ مجھے سجدہ کرنا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ مستحب ہے، موقع ملا کر لیجئے، نہیں اگر جو ہے موقع ملا مطلب کوئی جگہ وغیرہ نہیں ہے تو اسی حالت میں چھوڑ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کتنے سجدے ہوں گے سجدہ تلاوت میں؟ سجدہ تلاوت میں کتنے سجدے ہوں گے؟ ایک سجدہ۔ اب چوتھی قسم سجدے کی بیان کرنے سے پہلے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اگر کسی آدمی کو کوئی خوشی ملی، خوشخبری ملی، تو ہم کتنی رکعت نماز پڑھیں گے؟ کتنی رکعت نماز پڑھیں گے؟ اور ایک مرتبہ پوچھ رہا ہوں، کتنی رکعتیں نماز پڑھیں گے؟ 2 رکعت۔ کون بولے آپ کو؟ کوئی دلیل ہے؟ کتنا جلدی بولے، دیکھو ماشاءاللہ، 2 رکعت 2 رکعت۔ شکریہ کی کوئی نماز نہیں ہے، شکریہ کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ غلطی اہل حدیث کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں آپ کی بے عزتی نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے۔ پوچھنے کا مقصد بار بار آپ کی بات میں پختگی لا رہا تھا، کوئی تو یہ کہ بولتے کیا بول کر کے۔ شکریہ کی کوئی نماز نہیں ہے، شکریہ کا صرف ایک سجدہ ہے۔ شکریہ کی کوئی نماز نہیں ہے، شکریہ کا صرف اور صرف ایک سجدہ ہے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی یا کسی کام کے آسانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر ادا کرتے۔ اس کی دلیل سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے، عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
कान इदा अताहु अम्रुन यसुर्रुहु औ बुश्शिर बिही खर्र साजिदन शुक्रन लिल्लाहि तबारक व तआला। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी काम की खुशखबरी दी जाती, किसी काम के बारे में, आसानी के बारे में बताया जाता, खर्र साजिदन, अल्लाह के लिए सजदा करते, और ये सजदा शुक्रिया के तौर पर होता था। आज के बाद शुक्रिया की नमाज नहीं पढ़ेंगे, आज के बाद शुक्रिया का सजदा करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट है, घर में बैठा हुआ था, रिजल्ट आ गया, हाँ भाई तू पास हो गया, सजदा करो। आप घर के बाहर हैं, अचानक पता चला कि आपके घर में डिलीवरी हुई है, खुशखबरी मिली आपको, आपके घर में माशाअल्लाह औलाद भी है, खुशखबरी है ना, सजदा करो। कोई भी एक मसले में, आपका मसला छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मसले मसले ही होते हैं, आदमी टेंशन में रहता है। अगर वो मसले का हल निकल गया तो इसी हालत में हम क्या करेंगे? सजदे शुक्र अदा करेंगे। इसी को कहते हैं सजदे शुक्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा सजदे किए हैं, तफसील का वक्त नहीं है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये पता चला कि मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने नबी के दौर में ही, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया था, बाकायदा उसको कत्ल किया गया, तो इस पर सजदा हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि फलां जो है काफिर को, जालिम को कत्ल कर दिया गया, उन्होंने सजदा किया। इस तरीके से बहुत सारे वाक़ियात आपको मिलेंगे। यहां तक कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर बदकारी का इल्जाम मुनाफिकों ने लगाया था। जब आपकी बरात को अल्लाह ताला ने कुरान करीम के जरिए से नाजिल किया तो आपने भी सजदा किया। तो इसका मतलब यह है, सजदे शुक्र, कितने सजदे हैं? एक सजदा है, शुक्रिया की कोई नमाज नहीं है। अब समझाने के लिए दो तीन बातें पेश करके अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूं। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे बचपन में मैंने देखा है, और आज भी कुछ लोग ये काम करते हैं, वो ये है, निकाह को जाने से पहले 2 रकात शुक्रिया की नमाज पढ़ते हैं। आप लोग पढ़े हैं क्या? बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। अच्छा, उन्हें 2 रकात शुक्रिया की नमाज पढ़ने वाला फजर की नमाज फर्ज नहीं पढ़े रहता, लेकिन 2 रकात शुक्रिया की नमाज जरूर पढ़ करके जाएगा। अगर भी देखो, अल्लाह ताला कोई चीज देने के बाद शुक्रिया के तौर पे कुछ करते हैं या एडवांस बुकिंग करते हैं। ये निकाह को जाने से पहले दूल्हा 2 रकात शुक्रिया की नमाज एडवांस बुकिंग करके जा रहा है, जबकि वो फजर की फर्ज नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन 2 रकात शुक्रिया की पढ़ता है, और हुक्म है ये नहीं। गलत काम ये हो रहा है। और सजदे शुक्र को समझने के लिए, मैं सिर्फ समझने के लिए मिसाल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वरना देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समझने के लिए, जो कुरान और हदीस की बातें, यही काफी है। समझने के लिए, आपके दिमाग में बात को बिठाने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूं, वो ये है कि आप मुस्लिम खिलाड़ियों को देखते होंगे ग्राउंड में, जब कोई वो रिकॉर्ड बनाते हैं तो क्या करते हैं? सजदा करते हैं। और ये जो सजदा किया जाता है, सजदे शुक्र करने के लिए, पहली बात, वजू शर्त नहीं है। दूसरी बात, अल्लाह अकबर कह करके जाना शर्त नहीं है, तकबीर कहना शर्त नहीं है। तीसरी बात, किबला शर्त नहीं है। चौथी बात, सजदे में जा करके कोई दुआ ही नहीं है। पांचवी बात, जब आप उठेंगे तो उस वक्त भी कोई तकबीर नहीं है, अल्लाह अकबर नहीं है। जैसे ही आपको खुशखबरी मिली, सजदे में जाओ, ये नाक और पीछानी जमीन पर रगड़ो, उठ करके खड़े हो जाओ। हाँ, अगर आप वजू से हैं तो अच्छी बात है, किबले की तरफ देखते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप तकबीर बोलते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आप जा करके सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कोई भी तस्बीह करते हैं तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, अहले इल्म ने इसकी इजाजत दी है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई अमल साबित नहीं है, अहले इल्म ने इसकी इजाजत दी है। इजाजत अलग चीज है,
لیکن ان تمام چیزوں کے اوپر نبی کی سنت کا ایک بہت بڑا مقام ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی سجدے کتنے ہو گئے؟ 4. اچھا، 4 قسموں میں پہلے کے جو 2 سجدے ہیں اس میں 2 سجدے ہیں، بعد کے جو 2 سجدے ہیں اس میں 1 سجدہ ہے. نہیں سمجھے؟ سجدے نماز اور سجدے سہو میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے ہیں. سجدے تلاوت اور سجدے شکر میں 1 سجدہ ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. اچھا، ایک ایسی نماز بھی ہے جس میں سجدہ ہی نہیں ہے. جی، جنازے کی نماز. سبحان اللہ. اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ سمجھ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالی ہر نماز میں سجدہ رکھا ہے، جنازے کی نماز میں سجدہ کیوں نہیں رکھا؟ اس کی حکمت جو ہے اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ جنازہ سامنے رکھ کر کے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جنازہ مکمل ایک دعا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے، جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں رکھا. ایک آدمی کسی کو بہت زیادہ چاہتا تھا، انہیں مر گیا، اور اگر سجدہ ہوتا تو انہیں سجدے سے سر اٹھانے سے تیار نہیں، بمبڑے مار مار تو رو رہا، نہیں اٹھتا میں، میرے بہت بڑے ہمارے پیر صاحب، ہمارے بڑے صاحب، ہمارے مفتی صاحب، اللہ، ارے اٹھ رہے نالائق. اب لوگوں کو سمجھاتے بیٹھیں گے، کہیں بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہم سجدہ کر رہے ہیں یہ مرنے والے کے واسطے ہے. دل میں شک و شبہ بھی نہیں آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنازے کی نماز میں رکوع بھی نہیں رکھا، سجدہ بھی نہیں رکھا. اللہ اکبر. اتنی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کیا حکمت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا مصلحت ہے اس کی. ذرا سوچیں اور غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے والے کے سامنے نماز جنازہ میں سجدہ ہی نہیں رکھا ہے. وہ کتنے عجیب لوگ ہیں، دفن کرنے کے بعد سجدے کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میرے بھائی اور دوستو، باتیں بتانے کے لیے بہت زیادہ ہیں، میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرنے جا رہا ہوں. لیکن اب پورے خطبے جمعہ جو ہے، پورے کے پورے خطبے کو، پوری تقریر کو میں سمیٹ رہا ہوں، پورے کے پورے درس کو. اوپر سے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اللہ نے نبی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور دنیا کی ہر مخلوق اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے. ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنا سجدہ خالص کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے. سجدے کی 4 قسمیں ہیں: سجدہ نماز، سجدے سہو، سجدے تلاوت، سجدے شکر. پہلے 2 قسم سجدے کی جو پہلی 2 قسمیں ہیں اس میں 2 سجدے ہیں. بعد کی جو 2 قسمیں ہیں اس میں 1 سجدہ ہے. اور ایک ایسی نماز بھی ہے جسے نماز جنازہ کہتے ہیں، اس میں کوئی سجدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا احسان ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اپنے سجدے کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور اللہ کو راضی کرنے والے جتنے اعمال ہیں اپنی استطاعت کے مطابق کرتے رہیں. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور وہ جو ہے ہماری ارادوں اور مرادوں کو پورا بھی کرتا ہے. اخیر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد مسجد ہادہ کے ذمہ داروں کا اور آپ تمام آئے ہوئے ماشاءاللہ بزرگوں کا، نوجوانوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ نے سنا. اگر میری زبان سے کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہے تو اس میں میرا کمال نہیں ہے، محض اللہ کی توفیق ہے. اگر میری زبان سے کوئی بات غلط نکل گئی ہے تو اس میں میرے نفس کا اور میرے شیطان کا شر داخل ہے.
میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہمیں تیرے لیے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں تیرا محتاج بنا دے، تیرے لیے اپنی پیشانی کو رگڑنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ناک کو رگڑنے کی توفیق عطا فرما، عبادت تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس بستی کے لوگوں کو توحید پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس بستی کے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ جتنی برائیاں ہیں، خرافات ہیں، جو لوگ شرک اور بدعت کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو ساری زندگی تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری روزی میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحت و عافیت نصیب فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور دعات کی حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔